الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة المائدہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ یہ بات اہم ہے نوٹ کرنے کی کہ پچھلی آیتوں کے اندر 3 جگہ آیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں، اور اس آیت میں آیا کہ ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اگر یہ بات ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں تو ہم پر بھی یہ بات پوری آتی ہے کہ اگر ہم اپنے حکموں کو، اپنے ڈیسیشنز کو، فیصلوں کو قرآن کے مطابق نہیں ڈھالتے تو ہم بھی انہی چیزوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس آیت کے اندر جو آج ہم نے پڑھی، نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے بارے میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی یہی چاہیے تھا کہ انجیل کے احکام پر عمل کریں۔ جن لوگوں کو انجیل شریف ان کے نبی کے ذریعے پہنچی تھی وہ اس کے مطابق نہیں چلے اور اس کے موافق انہوں نے فیصلے نہیں کیے، اس میں تحریف بھی کر دی اور توحید کے عقائد کے بجائے اپنے دین میں شرکی عقائد داخل کر لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، 3 خدا مان لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اعتقاد کر کے کفارے کا عقیدہ نکال لیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور انجیل کی تصریح کے مطابق آپ کی نبوت اور رسالت کا یقین ہو گیا، اس کے باوجود ایمان نہ لائے اور گمراہی میں ہی رہے۔ ان کو حکم ہو رہا ہے کہ جو کہ اللہ نے انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق حکم کریں، باطل عقائد کو چھوڑ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہ کرنا فاسقوں ہی کا کام ہے۔ فاسق فسق سے لیا ہے، اور فسق اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ کفر شرک جو ہے وہ کامل فسق ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہمارے معاشرے کو ایسا بنا دے کہ جہاں پر فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں، تاکہ ہم ان کافروں میں، ان ظالموں میں اور ان فاسقوں میں شامل نہ ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔